تب تک جو ہے میں علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں. آپ جو ہے اس کویشچن آپ کا جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کیا ہے اور یہ کس پر لازم ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. سب سے پہلے میں فہد بھائی آپ کا اور صدائے رمضان ٹرانسمیشن کا مشکور ہوں کہ میری یہ پہلی حاضری ہے. ماشاءاللہ آپ بڑے عرصے سے یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور سالانہ جو ہے رمضان کے حوالے سے آپ امت کی اصلاح کے لیے جو ہے کوشش کرتے ہیں، تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے. اللہ پاک آپ کے اس ٹرانسمیشن کو جو ہے اور آپ کے اس مشن کو بھی اللہ پاک آباد اور شاد رکھے ہمیشہ. آمین. تو رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر بھی اس کا ثبوت ہے وہ واضح فرما دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو قرآن کی ان چند جملوں سے زکوٰۃ کا ثبوت ہمیں مل گیا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح نماز لازم ہے انسان پہ، حج لازم ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے. اور زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے پاک صاف ستھرا کر دینا، اضافے کے معنی بھی اس کے استعمال ہوتے ہیں. اور اسی طرح اصطلاح فقہاء کے اندر زکوٰۃ کہتے ہیں ایک مال کی مخصوص مقدار کو الگ کر کے خاص وقت کے اندر خاص لوگوں تک پہنچانا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اور اسی طرح یہ کس بندے پہ لازم ہے، اور یہ سن 2 ہجری کے اندر جو ہے لازم ہوئی امت مسلمہ پر. اور یہ ہر اس بندے پہ لازم ہے کہ جس بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی موجود ہو، یا پھر 2 چیزیں اور بھی ہیں کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کے پاس رقم موجود ہے. اگر رقم اس کے پاس موجود نہیں ہے، مال تجارت موجود ہے، تو یہ ساری چیزوں کا اندازہ لگا کے دیکھا جائے گا کہ کیا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی قیمت بنتی ہے. اگر بن گئی قیمت تو یہ بندہ مالک نصاب بن جائے گا. اب دیکھا جائے گا کہ جس بندے کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو اب ان کے اوپر سال گزرا ہے کہ نہیں. جب یہ مالک نصاب رہا، یعنی 52.5 تولے چاندی اس کے پاس موجود ہیں، یا 7.5 تولے سونا موجود ہے، یا مال تجارت موجود ہے. مال تجارت یہ ہوتا ہے کہ انسان مال خریدے اس نیت سے خریدے کہ میں پھر اس کو آگے بیچوں گا، تو یہ مال تجارت ہوتا ہے. یا اس کے پاس بینک میں کوئی رقم موجود ہے، تو جب یہ اس کے پاس چیزیں موجود ہوں گی اور ان پر سال گزر جائے گا، اسی حالت میں یہ مالک نصاب بن گیا اور اس کے اوپر سال گزر گیا تو اس بندے پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اچھا، ایک چیز جیسے ابھی آپ نے کی ہے اس حوالے سے، ایک اور ذہن میں آج کل کے دور کے حوالے سے سوال آتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ کوئی تجارت کرتا ہے کہ میں اسی پیسوں سے آگے، لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ نا سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ جو زمین کوئی خرید لی تو اس کو بیچ کے پھر اس میں منافع ہے، اس کے اوپر پھر زکوٰۃ کی کیا ہے جو ہے؟ اس میں یہ ہے کہ انسان کی جو ضروری اشیاء ہیں، اشیاء ضروریاں، ان کو ہٹا کر جتنا بھی آپ نے کسی کو قرض دیا، آپ نے پرائز بانڈ وغیرہ خریدے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی بھی چیز ایسی خریدی جو بیچنے کی نیت سے ہے یا نفع کے لحاظ سے آپ نے خریدی یا بیچی، جس لحاظ سے آپ کے پاس اس کی رقم پہنچی یا نہ پہنچی، آپ اس کے مالک بنے یا نہ بنے، آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، آپ کے پاس چیز نہیں پہنچی، تو آپ حقیقت میں اس کے مالک بن چکے ہیں. وہ چیز جو ہے وہ اس نصاب کے اندر شامل کی جائے گی. لیکن ایک اور چیز بھی آتی ہے نا، جیسے کہ اگر ایک بندہ بے گھر ہے، اس کا اپنا گھر ذاتی گھر نہیں ہے، لیکن وہ بنانا چاہتا ہے، اس بنانے چاہتے ہوئے کہ اس کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ یہ اس طرح میں سوسائٹی میں پلاٹ لے کے بیچتا ہوں، پھر کل کو پھر آمدن ہوگی، پھر بیچتا ہوں، جمع پونجی کو اپنے بڑھا رہا ہے تاکہ اپنا گھر بنا سکے، اس کا بھی ہے یا اگر کوئی؟ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اب وہ بندہ جب خریدے گا چیز کو جی تو وہ اپنے استعمال میں لائے گا. اچھا، استعمال میں جس چیز کو لائے گا یہ اشیاء ضروریہ میں شامل ہوگی، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اب زکوٰۃ اشیاء ضروریہ میں نہیں ہوتی. جس مکان میں رہ رہا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں، جس گاڑی پہ وہ سفر کر رہا ہے اپنے استعمال میں، اس پہ بھی زکوٰۃ. یہ ہے کہ میں یہ پیسے یہ انویسٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے میں کل کو گھر بناؤں گا، تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سر. اب مسئلہ یہ نہیں کہ اس میں رہتا ہے یا نہیں، رہائش اس کی نہیں ہے. اگر رہائش نہیں ہے تو یہ مال تجارت ہوگا. اچھا جی، یہ مال تجارت ہوگا. جس میں رہائش ہوگی وہ مال تجارت نہیں ہوگا. مال تجارت وہ ہوگا جس کو اس نیت سے خریدا کہ میں اسے خریدوں گا پھر اسے بیچوں گا.
پھر اس سے نفع حاصل کر کے پھر اس سے جو ہے آگے اسی طرح بڑھتا جاؤں گا تو یہ مال تجارت بن جائے گا. ٹھیک ٹھیک چلیں اسی طرح گفتگو آپ سے چلتی رہے گی اس ٹاپک کے حوالے سے. میں